بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننا اور ان کی زندگی کے ہر شعبے پر نظر رکھنا اور اس کی معلومات حاصل کرنا، یہ بھی ایک ثواب کا باعث ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی اللہ نے انبیاء کو بھیجا، ان تمام نبیوں میں سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ اکرم، سب سے زیادہ چیزوں کو عطا کرنے والا اگر کسی نبی کو بنایا تو وہ میرے اور آپ کے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے تاریخ کے لکھنے والوں نے اور سیرت نگاروں نے شاید کوئی ایسی شخصیت ہوگی ہر چیز کو جتنا محفوظ کیا ہو، جتنا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کو انہوں نے محفوظ کیا ہے۔ نہ صرف آپ کی زندگی کو بلکہ آپ کے پورے خاندان کو، اور آپ کی نسبت کہاں سے آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ، پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام کا تذکرہ، پھر وہاں وہ بسنے والے عرب کا تذکرہ، اتنی تفصیلات کے ساتھ اس کو قلم بند کیا گیا ہے، اور دنیا کے اندر ہزاروں کی تعداد میں اس طرح کی چھوٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ صرف حضور پاک علیہ السلام کی سیرت پر مشتمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اتباع کرنے سے پہلے اللہ نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، ان کی پیدائش کیسے ہوئی، ان کا بچپن کیسا گزرا، ان کی جوانی کیسے گزری، پھر جب اللہ رب العزت نے ان کو بعثت کے لیے تیار کیا تو کس انداز سے تیار کیا، یہ وہ باتیں ہیں کہ ہر ایک مسلمان کو جاننا اور اس کی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میں نے گزشتہ ہفتے آپ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق بتایا تھا کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو دنیا کے اندر بہت بڑے ایک دو واقعات پیش آئے، قیصر اور کسریٰ، وہاں تک یہ نور پہنچا، اور پھر ایران کے دربار میں جو آگ جل رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہوتے ہی وہ آگ بجھ گئی، اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ پھر حضرت آمینہ جب آپ کی پیدائش ان کی ہوئی تھی تو آپ نے ایک نور دیکھا تھا، تو وہی نور تھا جو قیصر اور کسریٰ کے باغا محلات کو انہوں نے چمکایا تھا۔ آج کے خطبے میں دو واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو سب سے پہلے آپ کی والدہ بیوی آمینہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ روایت میں آتا ہے، کسی روایت میں آتا ہے کہ 4 دن پلایا، کسی روایت میں آتا ہے کہ 7 دن پلایا، اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ 8 دن پلایا۔ بہرحال سب سے پہلے دودھ پلانے والی آپ کی والدہ محترمہ تھی، جو آپ کے حقیقی ماں تھی۔ اس کے بعد وہیں پر مکے ہی میں ایک دائیہ تھی جس کو دودھ پلانے والی کہتے تھے، جن کا نام بعض لوگوں نے سویبہ لکھا ہے اور بعض لوگوں نے ثوبیہ لکھا ہے۔ بہرحال حدیث کے اندر سویبہ زیادہ تر اس کو راجح قرار دیا گیا ہے۔ ان سے بھی آپ علیہ السلام نے 1 یا 2 دن دودھ پیا، اور ان کے ساتھ جب آپ دودھ پی رہے تھے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی، جو آپ کے چچا بھی تھے اور رضاعی بھائی بھی ہو گئے اس کے بعد، وہ بھی اس عورت سے دودھ پیا تھا۔ بہرحال 8 یا 10 دن کا مسئلہ تھا، مکے میں رہ کر آپ علیہ السلام نے دودھ پیا۔ اس کے بعد عربوں کا ایک ماحول یہ تھا کہ جب کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ عورت کیا کرتی تھی کہ دوسرے بچے کی تلاش میں نکلتی تھی دودھ پلانے کے لیے، تاکہ بچے کو دودھ پلانے کے بعد بچے کے والدین سے کچھ ہم کو انعامات ملے، تحفے ملے، ہمارا کچھ گزارا ہو سکے۔ اس اعتبار سے مکے کے اندر ماحول بنا ہوا تھا کہ جس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تھا وہ عورت مزید ایک بچے کو حاصل کرنے کے لیے، تاکہ میرے بچے کے ساتھ وہ بچہ بھی دودھ پیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا اصول ہے، اور یہ ہمارے فزیکل اعتبار سے جو ہمارا جسم بنایا گیا ہے کہ عورت کی پیدائش کے بعد ہی اللہ رب العزت اس کے پستانوں کے اندر دودھ پیدا فرماتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر بچہ پیدا نہیں ہوگا تو دودھ نہیں ملے گا۔ تو بہرحال یہ وہ ماحول تھا اس وقت عربوں کے اندر۔ اس کے اندر 2 چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا۔ ایک یہ ہوتا تھا کہ شہروں کی ہوا سے بہتر دیہات کی ہوا ہوتی ہے، یعنی دیہات کی جو ہوائیں ہوتی ہیں بڑی صاف ستھرا ہوتی ہیں، شفاف ہوتی ہیں شہروں کے مقابلے میں۔ دوسری بات یہ ہوتی تھی
کہ دیہات کی جو زبان ہوتی ہے وہ بالکل پیور ہوتی ہے، خالص ہوتی ہے. خالص عربی سیکھنے کی نیت سے بھی بعض عورتیں اپنے بچے کو دیہاتوں میں بھیجا کرتی تھیں. بہرحال اس وقت کے ماحول کے اعتبار سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بنی سعد ایک بہت بڑا قبیلہ ہے جو مکے سے بہت دور، تقریباً 140 کلومیٹر، کسی نے کہا کہ 155 کلومیٹر کی دوری پر یہ قبیلہ عمر بستہ تھا. وہاں کی کچھ عورتوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم مکے میں جائیں گے اور مکے میں جا کر کچھ دودھ پیتے بچوں کو اپنے ساتھ ہم لے کر آئیں گے تاکہ ان بچوں کو دودھ پلانے کے بعد ہم کو بھی کچھ داد و دہش ملے اور ہمارے گزارے کو کچھ سامان ہو جائے. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہماری جو جماعت بنی سعد سے نکلی تھی، ان پوری جماعت کے اندر سب سے زیادہ کمزور اونٹنی اگر کسی کی تھی تو میری تھی. اور وہ زمانہ قحط سالی کا تھا. قحط سالی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے اندر بارشیں نہیں ہوتی ہیں، غلہ نہیں اگتا ہے، جانوروں کے تھنوں کے اندر دودھ نہیں ہوتا ہے، اور مردوں کو بھی عورتوں کو کھانے پینے کے لیے اشیاء مہیا نہیں ہوتی ہیں. یہ وہ زمانہ تھا جس کو ہم قحط سالی کے زمانے سے یاد کرتے ہیں. وہ زمانہ جس میں حلیمہ سعدیہ اپنے بچوں کی تلاش میں جماعت کے ساتھ نکلی تھیں، وہ زمانہ تھا کہ پورے عرب کے اندر ایک قحط سالی پھیلی ہوئی تھی کہ نہ بارش ہو رہی ہے، نہ غلہ اگ رہا ہے، نہ دودھ کی فراہمی ہے. بہت پریشان لوگ تھے. ایسے ماحول میں ایک جماعت جو ہے جس میں مرد بھی تھے، کچھ عورتیں بھی تھیں، اپنی سواریوں کو لے کر نکلتی ہیں. اب جو سواری پر سوار ہو کر آئی تھیں خود کہتی ہیں ایک دم کمزور سواری، بالکل کمزور. یعنی دوسری جو عورتیں ہمارے ساتھ تھیں بہت تیز لے کے چل رہی تھیں اور ہم بہت پیچھے تھے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکے میں پہنچنے کے بعد وہاں پر جا کر انہوں نے تلاش کیا کہ دودھ پیے بچے کہاں پر ہیں اور کون سی مائیں ہم کو بچہ دینے کے لیے تیار ہے. تو سب جتنی عورتیں گئی تھیں سب کو بچہ مل گیا. اور حضور پاک علیہ السلام یتیم تھے، ان کے والد کا تو انتقال ہو چکا تھا دنیا میں آنے سے پہلے، اور ان کا گھرانہ اتنا مضبوط بھی نہیں تھا مالداری کے اعتبار سے. تو یہ ہر دائی جو بچے کو لینے والی تھی وہ یہ سوچ رہی تھی اگر ہم بچے کو پلائیں گے 2 سال 3 سال پلائیں گے، 2.5 سال دودھ کی مدت ہوتی ہے وہ پلائیں گے، تو ہم کو داد و دہش تحفے تحائف کہاں سے ملیں گے. اس لیے اس بچے کو دیکھ کر جتنی بھی عورتیں گئی تھیں دیکھتی تھی اور یتیم کہہ کر چھوڑ کر چلی آتی تھی. تو حلیمہ سعدیہ بھی اس گھر میں پہنچی. گھر بھی بہت سا چھوٹا سا تھا بالکل، اور اس میں جا کر پہنچنے کے بعد جب پوچھا گیا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو وہ بھی کہتی ہیں کہ میں بھی دوسری عورتوں کی طرح سے میں بھی واپس چلی آئی. لیکن بہت دیر تک بھی ڈھونڈتی رہی، کوئی بچہ مجھے نہیں ملا. پھر مجھے احساس ہو گیا تو میں نے اپنے شوہر سے، حارث ان کا نام ہے، ان سے آ کر انہوں نے مشورہ کیا. اب بچہ تو کوئی ملا نہیں ہم کو، دوسری عورتیں ہمارے ساتھ آئی تھیں ان کو تو بچہ مل گیا ہے، اگر ہم بچے کے بغیر جائیں گے تو یہ عورتیں کیا کہیں گی. اس لیے چلو دل نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس بچے کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں. پھر دوبارہ وہ گئیں اور ان سے درخواست کی تو بی بی آمینہ نے ان کے حوالے اس بچے کو کر دیا. جب بچہ گود میں آیا تو حلیمہ سعدیہ خود کہتی ہیں کہ مجھ کو بھی بچہ پیدا ہوا تھا اور میرے پستان میں بھی دودھ موجود نہیں تھا، لیکن جیسے میں نے اس بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا، اپنی گود میں لیا، تو میری پستان میں دودھ سے بھر گئی اور میں نے اس بچے کو بھی دودھ پلایا، اپنے جو بچہ ساتھ تھا اس کو بھی دودھ پلایا، اور شکم سیر ہو کر یعنی بالکل پیٹ بھر کر انہوں نے دودھ پی لیا. سب سے پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور پاک علیہ السلام کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہی معجزہ دیکھا. چھوٹا بچہ ہے، دودھ پینے والا، شیرخوار بچہ جس کو کہتے ہیں، بالکل چند دنوں کا بچہ ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کی شان کو بڑھانا تھا، پہلے گود میں لیتے اس کا معجزہ ظاہر ہو گیا. پھر دوسرا معجزہ ظاہر ہو گیا کہ جب یہ عورتیں ان کو چھوڑ کر جب آگے چلی گئیں تو سب کی جتنی بھی عورتیں آئی تھیں ان سب کی سواریاں بہت تیز چل رہی تھیں اور یہ بالکل آخر میں تھیں. جب آ رہی تھیں تو بھی آخر میں تھیں اور جب جا رہی تھیں تو آخر میں ان کو بچہ ملا تھا. لیکن جب بچے کو لے کر یہ واپس جانے لگی تو یہ اونٹنی اتنی تیز بھاگنے لگی کہ جو پہلے اونٹیاں جا چکی تھیں ان کو بھی اس نے پیچھا کر دیا. تو جانے والی عورتوں نے عجیب و غریب اسی وقت سے کہنے لگی ارے اس کا حلیمہ سعدیہ کا کیا معاملہ ہے؟ آتے وقت اس کی اونٹنی اتنی سست رفتار کے ساتھ چل رہی تھی، ہم سے اتنی پیچھے رہ گئی تھی، آگے چلنے کو تیار نہیں تھی، آخر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ ہماری تیز سے تیز تر اونٹنیوں کو بھی، ہمارے قافلے کو بھی انہوں نے پیچھا کر کے آگے چلی گئی.
تو یہ دوسرا معجزہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھتے ہی اس جانوروں کے تھنوں کے اندر بھی دودھ آ گیا، اور جو لاغر اونٹنی تھی بالکل وہ اونٹنی جو ہے فربا ہونے لگی اور بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2 سال تک بنو سعد یعنی اس قبیلے میں رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ان کو دودھ پلاتے رہی۔ روایت میں آتا ہے کہ کبھی 1 مہینے میں ایک مرتبہ بچوں کو دکھانے کے لیے واپس لے کے آتی تھی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 6 مہینے میں ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی والدہ سے دکھانے کے لیے، ان کے والدہ کو دکھانے کے لیے وہ ساتھ میں لے کر آیا کرتی تھیں۔ تو پھر جب وہاں پر پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد ان کی اونٹنیاں دوسروں کی اونٹنی سے بالکل مختلف ہوتی تھی۔ یہ جہاں جہاں بھی جاتی تھی بہت ہی چر کر شکم سیر ہو کر واپس آتی تھی۔ دوسروں کی اونٹنیوں کے اندر دودھ نہیں ہوتا تھا اور ان کی اونٹنی دودھ سے لبریز ہوتی تھی۔ اس طرح کے معاملات کو دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ اس بچے کی عجیب و غریب شان ہونے والی ہے۔ پھر ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ حلیمہ سعدیہ 2 سال کے بعد پھر واپس لے کر آئیں اور کہا کہ آپ لے لیجئے، 2 سال کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ پھر بی بی آمینہ نے پھر دوبارہ درخواست کی کہ مکے کا ماحول، اس لیے کہ مکہ وہ نہیں تھا جو پہلے تھا، اب یہاں پر لوگ حج کے ارادے سے بھی آنے لگ گئے تھے، آبادی بڑھ بھی رہی تھی، دوسری طرف سے یمن سے شام سے تجارت کی غرض سے بھی، اور تجارت کا مرکز بھی بن چکا تھا، یہاں پر لوگ تجارت کے لیے بھی آیا کرتے تھے، یہاں سے بھی تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس طرح سے تاجروں کا آنے جانا کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ تو اس اعتبار سے مکہ اب وہ چھوٹا سا نہیں تھا بلکہ یہاں پر آبادی بڑھ گئی تھی۔ اس اعتبار سے بی بی آمینہ نے پھر ان سے درخواست کی کہ آپ جو ہیں مزید 6 مہینے کے لیے آپ اس بچے کو لے کر جائیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں جب بچے کو لے کر گئی تو وہاں پر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے تھے، اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے، اچانک ایک فرشتہ آیا۔ فرشتہ آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے تھے 2-2.5 سال کے، ان کو زمین پر لٹایا، ان کے سینے کو چاک کیا اور سینے سے دل کو نکالا، اور ایک سونے کا تشت تھا جس کو ہم چھوٹا سا بگنے کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر زمزم کا پانی تھا، دل کے اندر سے کالی کوئی چیز نکالی، اس کو پھینک دیا، پھر دل کو پوری طرح سے اس زمزم پانی سے دھویا، پھر دوبارہ جو ہے اس کو واپس اس طرح ڈال دیا اور ان کے سینے کو بند کر دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا، لیکن اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک کام انجام دے رہے تھے۔ اب جو چھوٹے بچے ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان کے یہ ماحول کو دیکھ کر کہ کوئی ہمارے ساتھی محمد کو گرایا ہے اور فلاں فلاں کے ساتھ ایسا کیا ہے، تو فوراً اس کی دودھ پلانے والی مائیں کے پاس یعنی حلیمہ سعدیہ کے پاس جاتی ہیں، اور بچے جا کر کہتے ہیں کہ محمد کو کسی نے قتل کر دیا، محمد کو کسی نے مار دیا۔ اتنا کہنے کے بعد بھی دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ ہے بالکل وہ حالت نہیں جو پہلے تھی، بچوں کے ساتھ جو کھلکھلا کر ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، وہ حالت بالکل تبدیل ہو گئی تھی ان کی، یعنی چہرے پر ایک قسم کا افسردگی اور ایک خوف سا ماحول بنا ہوا تھا۔ پھر دھیرے وہ خوف کا ماحول جو ہے ان کے چہرے سے اتر گیا۔ لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تو حلیمہ سعدیہ نے فیصلہ کیا اب نہ جانے محمد کے ساتھ ایک واقعہ اس طرح سے پیش آ چکا ہے، اب آئندہ بھی کیا ہونے والا ہے ہم کو پتہ نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس بچے کو ہم واپس لے جا کر ان کی والدہ کو دے دیتے ہیں، پھر وہاں سے بچے کو واپس لے کر آئیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے بعد ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ پورا واقعہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی کتاب میں موجود ہے پورا واقعہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی حضور پاک علیہ السلام کے سینے کو دیکھا تھا تو وہ جو سلے ہوئے جس کو ہم سلائی کہتے ہیں، وہ سلائی کے نشان آپ علیہ السلام کے سینے پر مجھے نظر آ رہے تھے، وہ سلے ہوئے جو نشان تھے وہ مجھے نظر آ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے 10 سال تک حضور پاک علیہ السلام کی خدمت کی تھی، آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے تھے، آپ کے گھر میں مسکن اختیار کیا تھا، اس لیے آپ کے دن رات کو جانتے تھے، اور آپ نے اپنے آنکھوں سے ان نشانات کو دیکھا تھا جو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے سینے کو چاک کر کے دوبارہ جو ہے اپنے ان کے دل کو اس کے اندر ڈالا تھا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے سینے کو چاک کیوں کیا گیا تھا؟ اسی لیے محدثین نے، سیرت نگاروں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ
شیطان ہر ایک انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور شیطان کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا ہے جس کے پیچھے شیطان نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 ایسی خصوصیات تھیں، کہتے ہیں کہ شیطان کا سایہ کبھی حضور کے ساتھ نہیں رہا، شیطان کا سایہ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہا۔ اسی طرح سے دل کے اندر جو خرابی تھی، شیطان کا جو حصہ تھا، فرشتوں نے اللہ کے حکم کے ذریعے سے اس دل کو بالکل صاف اور شفاف کر دیا، اس لیے کہ آگے جا کر آپ کو نبی بننا تھا، آپ کو قرآن کی وحی کو برداشت کرنا تھا اور ان حالات سے آپ کو گزرنا تھا۔ اسی لیے بچپن کے اندر ہی اللہ رب العزت نے ان کا فیصلہ نہ جانے کب کیا تھا، ہزاروں سال پہلے کیا تھا کہ اس محمد کو نبی بنانا ہے۔ پھر یہ اس واقعے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کو جسمانی اعتبار سے بھی تیار کیا گیا، اور اس کے بعد جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے چلے گئے ہیں اور روحانی اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے آپ کو تیار کیا ہے۔ بس آج کے خطبے کے تعلق سے حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ حضور کی جو پیدائش ہے مکے میں ہوئی، اور آپ کا نام محمد عبد المطلب نے رکھا، یہ عربوں کے خلاف، مزاج کے خلاف یہ نام تھا، اور محمد کا جب نام رکھا گیا تھا تو عبد المطلب سے پوچھا گیا تھا آپ نے ایسا نام کیوں رکھا، تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا تھا تاکہ لوگ ان کی تعریف کرتے رہیں، اس کی توصیف اور اس کی شان کو بیان کرتے رہیں۔ بہرحال یہ واقعات، یہ حضور پاک علیہ السلام سمجھ لیجئے آپ 2.5 سال کی عمر کو پہنچے ہیں، اس کے بعد کس طرح سے آپ کی آگے زندگی بڑھتی ہے انشاءاللہ پھر آئندہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضور پاک علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو واقعات ہیں ان کو سن کر، ان کو سمجھ کر حضور کی محبت کو اور حضور کی شان کو دوبالا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔